اس سلسلے کی آج کی اس کڑی میں چند ایک اہم سوالات ہیں جن کا انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان جواب دیں گے۔ اور یہ سوالات ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمیشہ اس بات کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ سارے سوالات منہج سے تعلق رکھتے ہیں، منہجی سوالات ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اور آپ کی اس وقت اس ماحول میں بنیادی ضرورت بن چکی۔ ہمارے سامنے جو یہ سوال ہے، سوال نمبر 18 ہے یہ، اور کتاب کا صفحہ نمبر 144 ہے۔ سوال نمبر 18 میں سوال یہ کیا گیا ہے، پند و نصیحت یعنی نصیحت کرنا، نصیحت کا صحیح منہج کیا ہے؟ نصیحت کا صحیح منہج کیا ہے؟ بالخصوص حکمرانوں کو نصیحت کا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نصیحت کوئی کسی کو کرنا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دوسری چیز، خصوصیت کے ساتھ نصیحت کا جو سوال ہے یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کرنے کے بارے میں ہے۔ مسلم حکمران، مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، خلیفہ، ولی امر، اس کو اگر نصیحت کرنا ہو تو کیسے کرے؟ کیا ممبروں پر ان کے منکر اعمال کی تشہیر کی جائے، یعنی ممبروں پر کھڑے ہو کر کے ان کے گناہوں کی یا دین کے خلاف جو ان سے کام ہوتے ہیں ان کاموں کی تشہیر کی جائے، یعنی اس کو چرچا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، یا پھر انہیں رازدارانہ نصیحت کی جائے، یعنی راز میں چپکے چپکے نصیحت کی جائے؟ اس مسئلے میں صحیح منہج کی وضاحت کی درخواست ہے۔ یہ شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال اتنا زیادہ اہم ہے کہ آپ اگر غور کریں تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس وقت جو بہت کچھ فتنہ دکھائی دے رہا ہے، اس فتنے کی وجہ یہی ہے۔ میڈیا پر آئے دن بہت ساری باتیں کچھ صحیح کچھ غلط سننے میں آتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں امام حرم کو مثال کے طور پر اریسٹ کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اتنے سالوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس سلسلے میں ہم اپنے جذبات کو لے کر کے آئیں، اپنے ایموشن کو لے کر کے آئیں، ہماری اپنی ذہنی سوچ کیا ہے اس کو لے کر کے آئیں، اس سے بہت زیادہ مسائل پیچیدہ ہو جائیں گے۔ صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے اور اپنی عقل کا استعمال نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی مسئلے میں راستہ اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کیا راستہ رہا ہے۔ ہر چیز میں، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر گوشے میں راستہ ان کا کیا تھا، اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ وہ زمانہ پرانا تھا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کافی کوئی ڈیولپ ہو چکا ہے، دنیا میں ترقیات ہو چکی ہیں، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس دور کی چیزیں وہ کس راستے پر چلتے تھے، اس راستے کو آج کیسے فالو کر سکتے ہیں، اور پھر اور آگے زمانہ جو جا رہا ہے اس میں حالات اور بہت کچھ تبدیل ہو جائیں گے، تو ان میں کیسے ان راستوں کو فالو کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی چیز ذہن میں آتی ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین کسی زمانے کے لیے خاص ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم کی شرح اور اس کی تفسیر، اللہ کے نبی کی حدیثیں کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا آئیڈیل کسی ایک خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ دین آخری دین ہے، یہ امت آخری امت ہے، قیامت کی صبح تک کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جس کا سولوشن اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں، صحابہ کی سیرت میں موجود نہ ہو۔ اس کا حل ہے، کوئی پہنچے کوئی نہ پہنچے، جلدی پہنچے دیر میں وہاں تک پہنچے، یہ الگ بات ہے، لیکن مسئلے کا حل اور مسئلے کا سولوشن اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ ایک جماعت ایسی دنیا میں ہمیشہ رہے گی جو بہت ساری اختلافات، فرقوں، جھگڑوں، ٹولیوں، انتشار کے بیچ میں حق کو پہچانے گی، حق پر ڈٹی رہے گی، حق کی دعوت دے گی، حق کو پھیلائے گی، حق کی رہنمائی کرے گی، حق کو پھیلانے اور اس کی دعوت کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں گی اس پر وہ صبر کرے گی۔ یہ معاملہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا،
उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक क़यामत ना आ जाए। तो ये बात एकदम इससे समझ लीजिए कि फरागत हो चुकी है, यानी इससे आप फारिग हो चुके हैं, इसमें झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस मसले का हल अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत में बता दिया गया। तो ये जमाना पुराना है, ये जमाना नया है, आगे और ज्यादा नया हो जाएगा। इनमें कैसे हालात पैदा होंगे, कैसे वो खच्चर और घोड़े के जमाने के लोग फ्लाइट और रॉकेट के जमाने में कैसे वो सारी चीजें रहनुमाई कर सकती हैं, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये बिल वास्ता अल्लाह तबारक व ताला पर एतराज है, अल्लाह की शरीयत पर एतराज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर एतराज है, अल्लाह के दीन के शामिल जामे कामिल होने पर एतराज है। इसका मतलब ये है कि हम गोया ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला का दीन कंप्लीट रहनुमाई नहीं करेगा, क़यामत तक के मसाइल का सोल्यूशन और उसका हल पेश नहीं करेगा। कितनी खतरनाक बात है। तो ये चीज सही नहीं है, इससे बिल्कुल बचना जरूरी है। अब हमें आज मिसाल के तौर पर जो मसाइल है उसमें रहनुमाई करती, यहां पर हमें देखना है कि आज मुस्लिम हुक्मरानों को नसीहत करना है तो कैसे करना है, या मिसाल के तौर पर आपस में किसी को कोई नसीहत करनी है तो उसका क्या ज़ाब्ता है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। जवाब देखिए क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा गुनाहों से कोई मासूम नहीं है। कायदा है ना, उसूल है कि मासूम वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मासूम बना दिया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम या अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा दुनिया में कोई मासूम नहीं है। अल्लाह के बंदों में, इंसानों में अंबिया के सिवा कोई मासूम नहीं है। अब ये बात तो तय है कि कोई कितना भी नेक हो जाए फिर भी उससे गलती होने का चांस, इम्कान मौजूद है। अल्लाह के नबी के सहाबा से भी गलती हो सकती है, ताबईन से भी चूक हो सकती है, तबे ताबईन से भी चूक हो सकती है। आजकल के आज तक उलमा, जो भी बड़े से बड़े उलमा, इमाम, मुहद्दिसीन, फुक़हा है ना, सबसे गलती होना, सबसे गलती होना, गुनाह का काम होना, दीन के शरीयत की है ना कहीं मुखालफत हो जाना, ये जायज़ है, ये हो ही सकता है उनसे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनसे गलती नहीं हो सकती, ये बात तय है। इसलिए कहते हैं, इसलिए मुस्लिम हुक्मरान भी बशर हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। यह है हुस्न एतराफ। हुस्न एतराफ, साफ सुथरा एतराफ है, बिल्कुल वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां होती हैं। इसमें शक नहीं कि उनके यहां गलतियां हैं और वो मासूम नहीं है। देखा आपने, लोग क्या कहते हैं, कहते हैं आप लोग अंधे बन करके सऊदी अरब के हुक्मरानों की तायीद करते हैं, उनकी गलतियों को गलती नहीं बोलते, गलती नहीं मानते। ये इल्जाम है कि नहीं इल्जाम है? शेख सालेह फौजान ये बात कर रहे हैं। आज जो इख्वानी मनहज के लोग हैं, जो अकलानी मनहज के लोग हैं, एतजाली लोग हैं, या खुरूज का अकीदा नजरिया रखते हैं, जबान से, कलम से, अमल से, है ना, उनका सबसे बड़ा एक एतराज क्या है कि उलमा जो है वो हुकूमतों के गुलाम बन चुके हैं। वो किसी गलती पर नहीं टोकते बल्कि उनको मासूम समझते, उनको गलत नहीं समझते, उनकी गलतियों को सही साबित करते हैं, उनकी मुनकर को मुनकर नहीं बोलते, उनकी गलतियों को गलती नहीं बोलते, एकदम दबे हुए हैं, कुचले हुए। आप बताइए, पूरी दुनिया में किताब छप करके बट रही है कि नहीं बट रही है? और ये बाद में इसे लिखा गया, किताब बाद में लाया गया, मीडिया पर बोला गया, चैनल पर बोला गया, टीवी पर बोला गया। शेख सालेह फौजान साफ कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके यहां, मुस्लिम हुक्मरानों के यहां गलतियां हैं, वो मासूम नहीं है। वाज़ेह सी बात है, ये है इंसाफ। इसलिए ये चीज इल्जाम की है कि उलमा हक नहीं बोलते, उलमा जो है गलत की भी तायीद करते हैं, या मिसाल के तौर पर अपने हुक्मरानों के खिलाफ जबान खोलने की जुर्रत नहीं है उनको। मेरे भाइयों, जबान खोलने की जुर्रत का मतलब क्या है? जिस तरह से तुम समझते हो खुरूज का अकीदा रखने वाले, उसी तरह से बोलना जुर्रत है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिलाफ वर्जी है, नबी की सुन्नत की मुखालफत है। जो आप करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, आपका नजरिया है। कहते हैं आगे, लेकिन हम ये देखिए नजरिया, अकीदा क्या है, किताब और सुन्नत का अकीदा नजरिया क्या है, और सारे दलाइल आगे आ रहे हैं। कहते हैं लेकिन हम उनकी गलतियों को उनकी तशहीर यानी बेइज्जती और उनकी इताअत से हाथ खींचने का सबब नहीं बनाएंगे। गलतियों को गलती कहेंगे, गुनाहों को गुनाह कहेंगे, उनकी गुनाहों पर नकीर करेंगे, लेकिन तशहीर का तरीका अख्तियार नहीं करेंगे।
ممبر پر، مائک پر، ڈائز پر، چینل پر، ہے نا، ہمارے مسلمان، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا کرتا ہے، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک، اس طرح سے ممبر و محراب پر، اسٹیج پر یا پبلک پلیٹ فارم پر اس طرح کی بات ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ڈر کے مارے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت مسلمانوں کو اپنے مسلم حکمرانوں کے بارے میں یہی ہے، یہی ہدایت ہے، اس لیے ہم ایسے ہی کریں گے۔ دیکھیے آگے کہتے ہیں ہم ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنے کا سبب نہیں بنائیں گے، یعنی ہم ممبر و محراب پر، اسٹیج پر اس طرح کی باتیں کریں، ان کی بے عزتی کریں، ان کی غلطیوں کو نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، پبلک کو، عوام کو ان سے نفرت دلائیں، ان کے خلاف بھڑکائیں، اکسائیں، نتیجہ کیا نکلے کہ لوگ اپنی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بغاوت کریں گے، آپ کی کرسی ہٹا دیں گے، آپ کو یہاں سے وہاں ایسا کر دیں گے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کا ماحول ہم ہرگز پیدا نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ظلم و زیادتی بھی کریں، یعنی اگر وہ گناہ کرنے میں ہم پر ظلم کریں، ہم پر زیادتی کریں، ہمارا اپنا مال چھین لیں، ہمیں ناحق ماریں، کوڑے برسائیں، سزا دیں، تب بھی ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے خلاف ممبر و محراب پر، اسٹیج پر، پبلک پلیٹ فارم پر آ کر کے ان کی تشہیر کریں، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو بے نقاب کریں اور پبلک کو اکسا کر کے، بھڑکا کر کے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ یہ کام ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسمع و اطیع، اپنے حاکم کی اس بات سنو، اپنے حاکم کی بات مانو، اطاعت کرو۔ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَكَلَ مَالَكَ أَخَذَ مَالَكَ، چاہے تمہارے پیٹھ پر وہ درے برسائے، تمہارے پیٹھ پر مار کرے، ضرب لگائے اور تمہارا مال لے لے، تب بھی تم اس کی اطاعت مت چھوڑنا۔ یہ حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی دباؤ ہے، ہم پر کوئی پریشر ہے، ہمیں حق بولنے سے منع کیا جاتا، ہرگز نہیں۔ واحد ملک ہے میرے بھائیوں جہاں کے حکمران الحمدللہ علماء کے پینل سے رائے لے کر کے، مشورہ لے کر کے بڑے بڑے مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی موقف ہے، کوئی سٹینڈ اگر لینا ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حق میں ہے، عام ہے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے مصلحت اور مفاد کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ حکمران مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ملک کے کبار علماء سے رائے مشورہ، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈسکشن کرنے کے بعد میرے بھائیوں کوئی فیصلہ، کوئی سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ تو اگر وہ اگرچہ ہم پر ظلم بھی کرے، زیادتی بھی کرے، تب بھی ہم کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ سے اطاعت، ان کی اطاعت سے ہاتھ ہم نہیں کھینچیں گے، ان کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے۔ اور نافرمانی کریں، کیا کہتے ہیں؟ اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں، زیادتی کریں اور نافرمانی کریں، تب بھی ہم ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے نہیں، اکسائیں گے نہیں، ممبر پر، اسٹیج پر یہ بات نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ کریں۔ یہ دیکھو، یہ اصول ہے، کہاں تک ہمیں اس پر چلنا ہے؟ جب تک کہ یہ گناہ بڑھ کر کے کھلم کھلا کفر تک نہ پہنچ جائے، کفر تک نہیں بلکہ کھلم کھلا کفر تک نہ پہنچ جائے، تب تک ہم کبھی اپنے مسلم حکمران کے خلاف بغاوت کا کام نہیں کریں گے۔ ہمیں مارے، ہمیں ستائے، ہم پر ظلم کرے، گناہ کے کام کرے، معصیت کا کام کرے، تب بھی ہم بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھائیں گے، اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچیں گے، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا کر کے بغاوت کے لیے اکسائیں گے نہیں، جب تک کہ وہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے لگے۔ آگے کہتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، کتنی اہم بات ہے، کتنی بنیادی بات ہے میرے بھائیوں۔ اچھا آگے دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پر جو نیچے حاشیے لگے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے نا کہ اگرچہ وہ ہم پر ظلم و زیادتی بھی کریں، تب بھی ہم ان کی تشہیر نہیں کریں گے، یعنی ان کی گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو ممبر، اسٹیج پر، محراب پر بیان نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں حاشیے میں لکھتے ہیں مسلم حکمرانوں کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ مسلم حکمرانوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، سلفیوں کا، اہل الحدیث کا، اہل الاثر کا، اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ تحاویہ ہم جانتے ہیں نا،
عقید اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں ایک عظیم الشان کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے۔ اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم اپنے حکمرانوں اور معاملات کے ذمہ داروں کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا، الحدیث کا، سلفیوں کا، ہے نا، کتاب و سنت کے حاملین کا، صحابہ تابعین کے سیرت کی جستجو اور تلاش کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں اور ہمارے جو معاملات کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف بغاوت کے قائل نہیں ہیں، گرچہ وہ زیادتی کریں نہ ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں، بد دعا بھی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم کہتے ہیں کہ فلاں بڑا گنہگار ہے، فلاں بد عمل ہے، ہمارا حاکم ایسا کرتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ بتائیے کہ اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا بد دعا کرنا چاہیے؟ کون سی یہ مطلب عقل ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے، کون سا اخلاق ہے یہ؟ بھائی اصلاح کرنے کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ بد دعا کرنی پڑے گی؟ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے نا۔ اچھا جذبات کا موضوع ہے نا، یہ ایموشن کا موضوع ہے، اس لیے نوجوانوں کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آتی، ان کے خلاف ایسا کر دو، بد دعائیں کرتے ہیں لوگ، تھکتے نہیں بد دعا کرتے کرتے، جبکہ دعا کر دیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مسئلے کو حل کر، یہ ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد کہتے ہیں نہ ہم ان پر بد دعا کرتے ہیں، نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچتے ہیں، اطاعت سے ہاتھ بھی نہیں کھینچنا کہ آج کی تاریخ سے ہم آپ کو اپنا حاکم نہیں مانتے، ہم آپ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، ہم آپ کے خلاف ہیں، یہ کام بھی ہم کبھی نہیں کرتے، بلکہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، دین ہے یہ، مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرنا کیا ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو جو مقام عطا ہوا ہے، مقام ملا ہے، یہ مقام زبردستی کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حاکم کے، بغیر کسی ذمہ دار کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے نبی دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ اجتماعیت کی زندگی ہے، ایک نظام رہے، ایک قیادت رہے، ایک جماعت رہے، ایک امام رہے، تب دیکھو کہ مسلمانوں کا معاملہ کیسے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک اتنے ساری مخالفتوں کے باوجود، اتنی ساری سازشوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی مملکت سعودی عرب، آپ بتائیے وہاں بھی ایک حاکم کا نظام چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ ایک فتویٰ بورڈ ہے کہ نہیں؟ ایک کبار علماء کی کمیٹی ہے کہ نہیں؟ ایک منسٹری کے تحت سارے اسکول، سارے ادارے، ساری مسجدیں، سارے اوقاف ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ ایک نظام ہے، یہ نظام ہے۔ ہاں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوششیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن اندر کسی کو ٹکڑا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ افراد دنیا میں بہت سارے لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، میڈیا نے سارے فاصلے دور کر دیے، ختم کر دیے، اس لیے کوئی بھی کسی کو سن کر کے اپنا عقیدہ منہج بگاڑ لے تو اس کا کوئی دخل، اس کی کوئی ذمہ داری حاکم کے اوپر تو نہیں جاتی، لیکن کوئی فرقہ واریت پیدا ہو جائے، کوئی اس طرح کا مطلب نظام اتھل پتھل کا ہو، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ آج یہاں دیکھیے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں، جہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہر آدمی جس طرح چاہتا ہے صبح شام کمیٹیاں بناتا ہے، صبح شام ٹرسٹ بناتا ہے، صبح شام پارٹیاں بناتا ہے، صبح شام اپنا اسٹیج لگاتا ہے، صبح شام اپنا ممبر لگاتا ہے، صبح شام اپنے بینر لگاتا ہے، اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنی تھیوری، اپنی فکر، اپنی سوچ عام کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نظام نہیں۔ اس لیے کتنے ٹکڑے، کتنے دھڑے، کتنے نظریے، کتنے افکار، کتنا تفرقہ ہے، کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہے۔ تو بہرحال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور مسلمانوں کے امام سے وابستہ رہنا، یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ دیکھا آپ نے، تو ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کا حصہ سمجھتے ہوئے فرض جانتے ہیں، جب تک کہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں، جب تک کہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دیں، اطاعت کرتے رہیں گے، ہم اطاعت کرتے رہیں گے، ان کی بات مانتے رہیں گے، جب وہ گناہ اور معصیت کے کام کا حکم دیں گے تو ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھائی یہ حکم آپ کا کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے، یہ ہے۔ اگر منکر کا، معصیت کا حکم دیں فلا طاعہ، تو اطاعت نہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں، دیکھیے
اصول سمجھنا ہے، الفاظ سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا کہا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لیکن کیا بغاوت ہے؟ کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں دیکھو کیا فرمایا. اگر وہ تمہیں مجبور کریں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ نے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان مشرک ماں باپ کی بات نہیں ماننا، ان کا کہا نہیں ماننا. یہ نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تم ان کی نافرمانی کرنا، تم ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا، تم ان کو گالی گلوچ دینا، تم ان کو گھر سے باہر نکال دینا. اس کی گنجائش ہے؟ نہیں گنجائش. ساری باتیں ہم آپ کی یہ مانتے. آپ نے یہ کہا کہ شرک کرو نہ، یہ بات آپ کے نہیں مانیں گے. اتنی سی بات ہے کہ بات کو ماننا، اس بات کو نہیں ماننا، اطاعت نہیں کرنا. اطاعت کے آگے، اطاعت نہ کرنے کے آگے بڑھنا ہے نہیں بڑھنا ہے. یہی مسئلہ سمجھنے کا ہے. اللہ نے یہاں بھی ماں باپ شرک کا حکم دے یہ کہا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ نہیں کہ فرمایا فَعُقَّهُمَا، تو ان کا عقوق کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا. اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا. بس اطاعت نہیں کرنا، اس میں ان کی بات کو نہیں مان. یہی بات یہاں پر بھی ہے. لا طاعہ، اطاعت نہیں ہے کسی مخلوق کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہمیں حکم دیتا ہو. تو مسلم حکمراں اگر مثال کے طور پر ہمیں کسی نافرمانی کا، معصیت کا، گناہ کا اگر حکم دیتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ نہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن گناہ میں آپ کی اطاعت، یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے. اب ہم کہیں گے چلو جھنڈا اٹھاؤ بغاوت کا، ان کی کرسی ہٹا دو، ان کو ٹال دو، ان کو سبک دوش کر دو، ان کو ہٹاؤ. اس طرح سے یہ سب کام کرنا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں. اطاعت نہیں، اس میں اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اب اگر نہ ماننے کے بعد اگر کوئی اور قدم اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر بغاوت کا قدم اٹھاتے ہیں، اکساتے ہیں، اس کے گناہوں کو لا کر کے اسٹیج پر، ممبر پر بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے ملک کا امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں. اتھل پتھل مچ جائے گی، ٹکڑے ٹکڑوں میں لوگ بٹ جائیں گے، جانیں جائیں گی، مال جائے گا، آبرو جائے گی، امن و امان غارت ہو جائے گا. اس لیے اسلام یہ اس طرح کی بدنظمی اور انارکی مسلمانوں میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری دم تک کہا اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا جب تک کہ معصیت کا حکم نہ دے. بغاوت کا جھنڈا اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ کھلم کھلا کفر نہ کرنے لگے. اور اس میں بھی بڑی تاکید ہے، کھلم کھلا کفر. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے غور کرنا شروع کر دے، جس چیز کو چاہے کفر بنا لے، جس چیز کو چاہے شرک بنا لے، اور حکم لگا دے کہ شرک ہے، حکم لگا دے کہ کفر ہے، اب یہ کافر ہو چکے ہیں، مشرک ہو چکے ہیں، بغاوت کرنا جائز. ایسے نہیں. اس کے لیے اتنی کڑی شرطیں اسلام نے لگائی ہیں. حتی تروا منہم کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان. اس وقت تک تم بغاوت نہیں کر سکتے جب تک کہ تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو. جب تک تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے نہ دیکھو یعنی دیکھنا، کفر دکھائی دے کھلم کھلا. اور عوام نہیں فیصلہ کریں گے. عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اس کام کے کفر ہونے پر اللہ کی طرف سے کھلی دلیل موجود ہو. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جن کو دین کا علم ہے، جو جانتے ہیں کہ کفر کیا ہے. ورنہ تو تکفیر کا ایسا فتنہ چلا ہوا ہے کہ کوئی بھی کسی کو بدعتی کہتا ہے، کوئی کسی کو فاسق کہتا ہے، کوئی بھی کسی کو کافر کہتا ہے، کوئی بھی کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی بھی کسی پر لعنت کرتا ہے. یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے، یہ بھی خارجیت کی چیز ہے. تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے وہ بڑا سنگین ہے. تو کہتے ہیں جب تک وہ گناہ و معصیت کا حکم نہ دے تب تک ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں. جب گناہ و معصیت کا حکم دیتا ہے تو اطاعت نہیں کرتے. بغاوت کا جھنڈا تب بھی نہیں اٹھانا ہے جب تک کہ وہ کلم کلا کفر نہ کرے اور اس کے کفر ہونے میں، اس چیز کے کفر ہونے پر واضح طور پر قرآن کریم کی سنت کی دلیل موجود ہو. نیز ہم ان کے لیے اچھائی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں. اچھائی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں. اچھا، یہ باتیں چل رہی ہیں مسلم حکمرانوں کے بارے میں. ظاہر ہے کہ ہم لوگ اسلامی نظام میں تو رہتے نہیں، ہم ایک سیکولر اسٹیٹ میں رہتے ہیں، ہمارا ایک جمہوری ملک ہے نا، ڈیموکریسی. تو ہم یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی، گلوبل سٹی بن چکی، ساری دنیا جڑی ہوئی.
اور یہ سب جراثیم ہے نا، گرچہ اسلامی مملکت سے متعلق مسائل ہیں، لیکن اس طرح کے جراثیم ہر جگہ مسلمانوں کے نوجوانوں میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں۔ اور آئے گی بات کہ اس کے نتیجے میں اگر یہ باریکی نہ سمجھ لی جائے تو اس کے نتیجے میں یہ بہت سارے لوگ جو اس مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں اپنے علماء سے بھی بغاوت کرتے ہیں، اپنے قائدین سے بھی بغاوت کرتے ہیں، کسی بھی نظام کے ماتحت رہنا وہ نہیں چاہتے ہیں جو ان کی مصلحت کا ہے، حتیٰ کہ لوگ اپنے ماں باپ کی بات کو بھی نہیں مانتے، اپنے عالم کی بات کو بھی نہیں مانتے، اپنے امام کی بات کو بھی نہیں مانتے، کسی بھی قیادت کو کسی کو بھی بڑا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جبکہ جو بڑی مصلحت یہاں پر ہے وہی مصلحت اس چھوٹے سیٹ اپ کے اندر بھی ہے۔ جب تک قیادت کے ماتحت کوئی نہیں رہے گا، ظاہر ہے کہ بدنظمی کی زندگی گزارے گا، انارکی کی زندگی گزارے گا، کہیں سے بھی بھیڑیا اچک لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، جسے جنت کا بیچو بیچ حصہ میرے بھائیوں مطلوب ہے، جو چاہتا ہے کہ جنت کے اصل حصے میں داخل ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے، اجتماعیت کو لازم پکڑے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو سمجھایا، فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ، کیونکہ جو جماعت سے دور ہٹ جاتا ہے وہ بھیڑیے کے نظر ہو جاتا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھا ایک عقیدے پر، ایک منہج پر، ایک راستے پر رہیں گے تو کوئی فتنہ ان پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے بکریوں کا ریوڑ اگر اکٹھا ہوتا ہے تو بھیڑیا حملہ کرنے سے گھبراتا ہے، اور جو ایک بکری دو بکری ریوڑ سے نکل کر کے دور چلی جاتی ہے، بھیڑیا انہی پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کا شکار کر لیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی گیدرنگ کا مسئلہ نہیں ہے، گیدرنگ کا بھیڑ لگانے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ اصول پر جمے رہیں، اپنے علماء سے مربوط رہیں، اپنے قائدین سے مربوط رہیں، اپنے پلیٹ فارم سے جو کتاب سنت صحابہ تابعین کا پلیٹ فارم ہے اس کو اسی معنی میں سمجھ کر کے اسی پر چلتے رہیں۔ یہ چیز ہم سب کو شکار ہونے سے بچائے گی، ہم سب کو فتنوں کی زد میں جانے سے بچا لے گی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو قیادت ہر جگہ، قیادت چھوٹی ہے بڑی ہے لیکن قیادت ہر جگہ۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں پر حق پرست موجود نہ ہو۔ حق پر ایک جماعت ضرور رہے گی، ایک طبقہ ضرور حق پر چلتا رہے گا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس قیادت سے جڑ کر کے رہیں، اس مشن کے علماء سے جڑ کر کے رہیں، ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو مربوط رکھیں تاکہ کوئی فتنہ ہم پر حملہ آور نہ ہونے پائے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ داعیان حق آج تک اسی منہج پر قائم ہے، جو حق کے دائی ہیں وہ اسی منہج پر آج تک چل رہے ہیں۔ اسی جیسی یا اسی معنی کی باتیں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی جانب سے ان کے دروس و بیانات میں بار بار آتی رہی ہے۔ نیز ملاحظہ فرمائے، کہتے ہیں آگے کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ڈیٹیل میں تفصیل میں اگر جاننا ہے تو کتاب پڑھیں جس کا نام المعلوم من واجب العلاقہ بین الحاکمی والمحکوم، یہ کتاب ہے اور اس پر اسی موضوع پر بات کی گئی اس کتاب کے اندر۔ اسی طرح نصیحت الامہ فی جواب 10 اسئلہ مہمہ، 10 اہم سوالات کے جوابات، امت کو نصیحت 10 اہم سوالات کے جوابات میں، یعنی 10 اہم سوالات کے جوابات دے کر کے امت کو خیر خواہی، امت کو نصیحت کی گئی، اس نام سے کتاب ہے۔ اسی طریقے سے عبدالعزیز العسکر کی کتاب ہے نبذۃ فی حقوق ولاۃ الامر، مسلمانوں کے حکمرانوں کے حقوق کے بارے میں مختصر کتاب، مختصر رسالہ۔ تو ان تینوں کتابوں کا حوالہ اس لیے دیا گیا ہے کہ جسے جاننا ہو کہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے بارے میں امت کی کیا ذمہ داری ہے، رعایا کی کیا ذمہ داری ہے، کیسے ان کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، وہ گناہ کا کام کرے، منکر کا کام کرے، معصیت کا کام کرے، مثال کے طور پر تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیا بغاوت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کب بغاوت کر سکتے ہیں، کب تک ہمارے لیے بالکل بھی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز نہیں، یہ ساری تفصیلات ان تینوں رسالوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، بڑی کتاب نہیں ہے، ان کتابوں کے اندر ساری باتیں بیان کی گئی۔ بہرحال اس کے بعد آگے کہتے ہیں ان کتابوں سے ان لوگوں کے پروپیگنڈے کی سخت تردید ہوتی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ اس موضوع پر کچھ بولنا یا لکھنا نہیں چاہتے۔
تو یہ آج ہی کی کوئی بات نہیں ہے کہ آج شیخ صالح فوزان اور دیگر علماء پر لوگ کہتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اسی زمانے سے اخوانی نظریے والے، خارجی ذہنیت والے یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے یہ تو سعودی عرب کے حاکم اور بادشاہ کے بالکل غلام ہیں اور ان کے درباری ہیں، ان کے خلاف زبان نہیں کھولتے، کبھی کوئی بات منہ سے نہیں بولتے، کبھی کوئی کتاب میں کوئی بات نہیں لکھتے، کوئی رسالہ نہیں لکھتے، زبان نہیں کھولتے، قلم نہیں چلاتے. اس طرح کا الزام شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ پر لوگوں نے لگایا تھا. تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں بتلاتی ہیں، یہ کتابیں بتلاتی ہیں کہ، اور آگے اس سے پہلے بات آئی نا کہ مجلۃ البحوث الاسلامیہ جو ایک موٹی میگزین وہاں پر چھپتی ہے، اس میگزین کے اندر شمارہ نمبر 50 میں میرے بھائیوں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون شائع ہوا ہے. اور بھی کئی ایک رسالوں میں، کتابوں میں باقاعدہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تو کسی بھی موقع پر سعودی حکومت کے حاکم نہیں بلکہ دیگر ممالک کے حکمرانوں کو بھی خط لکھا کرتے تھے. بحرین کا حاکم، مصر کا حاکم ہے نا، مختلف ممالک کے حکمرانوں کو خط لکھا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے ان کی. تو یہ طریقہ تھا میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے رازدارانہ انداز میں مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت ہونی چاہیے، اس پر یہ چلتے تھے. اچھا، اس کے بعد آگے جو بات ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کے حکمراں کھلم کھلا کفر نہ کریں تب تک ہمیں ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے، ان کی تشہیر نہیں کرنی ہے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں رازدارانہ نصیحت کرنی ہے. اس کے بارے میں چند حدیثیں دیکھیں، خاص طور پر ان حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے عام طور پر لوگ باتیں نہیں بیان کرتے. یہ جو فرقے ہیں ہمارے بیچ میں، خاص طور پر خوارج کے نظریے والے لوگ جو ہیں، چاہے وہ مستقل طور پر خوارج ہی کا فرقہ رہا ہو اس زمانے سے لے کر کے آج کے زمانے تک، یا اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھنے والے آج کل اخوان المسلمون کے جو فرقے کے لوگ ہیں اس کے بانی کا ہے، یا ایسے سید قطب وغیرہ کا جو نظریہ تھا، اور جو جماعت اسلامی وغیرہ کی جو فکر ہے کہ ان کے یہاں عجیب و غریب اس رویہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے ان لوگوں کو یہ حدیثیں عام طور پر ان کے سامنے ہی پیش نہیں کی جاتی، بس جذباتی موضوع بنایا جاتا ہے. یہ دیکھو مسلمان اسلامی حکومت ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے، اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کا حاکم اور اس طرح کا کام کرتا ہے، یہ گناہ کا کام جاری کرا دیا، اس نے اس بات کی پرمیشن دے دی، اس نے اس بات کی پرمیشن دے دی، اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا. یہ ساری باتیں میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی جو بولتے تھے آپ کو اللہ کے نبی رسالت والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ باتیں وحی کے ذریعے سے پہنچا دی جو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل ہیں. اس مستقبل میں، فیوچر میں مسلمانوں کے حکمران گناہ کریں گے، صغیرہ گناہ کریں گے، کبیرہ گناہ کریں گے، ہے نا، شرکیہ کام کریں گے یا کفریہ کام کریں گے. اس طرح کے حالات میں امت کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، پوری رہنمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پورے موضوع کو اچھی طرح سے جانیں، سارے دلائل اور نصوص کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کریں. یہ جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ان کا اگر صحیح معنوں میں مطالعہ اگر یہ کرتے، یہ اخوانی، یہ قطبی، یا یہ اسلامی، یا یہ خارجی ذہنیت کے لوگ، تو یہ دنگے، فساد، فتنے اور قتل، غارت گری، بغاوت، یہ سارے کام ہرگز نہ کرتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کہتے ہیں، اس سے شیخ حفیظ اللہ کا اشارہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی طرف ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، آگے اس کا ترجمہ ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی. دیکھیے بیعت کس چیز پر ہوتی ہے؟ بیعت کس چیز پر ہوتی؟ ابھی سعودی مسلمانوں کا ملک ہے سعودی عرب، 100% مسلمانوں کا حاکم، ساری رعایا مسلمان ہے کہ نہیں؟ اب ارباب حل و عقد، ہر عام و خاص سارے جو بھی کئی کروڑ لوگ جو ہیں سب جا کر کے بادشاہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے. اصول اس کا کیا ہے؟ ارباب حل و عقد، یعنی ملک کے جو نمایاں لوگ ہیں، بڑے علماء ہیں، بڑے ذمہ داران ہیں، قائدین ہیں، ہے نا، جن سے جو بہت سارے مسائل میں رائے دینے کا حق رکھتے ہیں، مسائل میں ڈسکشن کرنے کا حق رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنی سوجھ بوجھ ہے، جن کے پاس اتنا علم ہے، جتنی بصیرت ہے، جن کے پاس ایسی صلاحیت ہے، یہ جو اونچے لوگ ہیں یہ اصل ہیں جو بیعت کرتے ہیں
اور ساری عام پبلک، عوام جو ہوتی ہے، رعایا، عام رعایا، یہ انہی کے تابع ہوتی ہے۔ انہوں نے بیعت کر لی تو سمجھ لو عام پبلک نے بھی بیعت کر لی۔ یہ طریقہ ہے، اور آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا تو ہم نے آپ سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم چستی اور ناگواری، چستی اور ناگواری یعنی کیا مطلب؟ آدمی کبھی کوئی بات، کوئی کام کرنا ہوتا تو آدمی ایکٹیو ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، نشاط ہوتی ہے، اور کبھی کبھی آدمی کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، یعنی سستی ہوتی ہے، آدمی چاہتا نہیں ہے کام کرنا۔ تو ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی سے کہ ہم چستی کی حالت میں رہیں گے تب بھی، اور ناگواری کی حالت میں رہیں گے، یعنی نہیں اچھا لگے گا، نہیں دل چاہے گا تب بھی، چاہت کی صورت میں بھی اور نہ چاہنے کی صورت میں بھی، آسانی میں بھی اور پریشانی میں بھی، اور اپنے اوپر ترجیح کے باوجود سنیں گے۔ یعنی اگر ہمارے ساتھ ناانصافی بھی کوئی کرے گا، کوئی حاکم، کہ ہمارا حق ہے لیکن ہم کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے بیعت کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر صورت میں اطاعت کریں گے، ہم ہر صورت میں اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ نیز یہ کہ ہم معاملات کے ذمہ داروں یعنی حکمرانوں سے نہ جھگڑیں گے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان سے ٹکراؤ مول نہیں لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تم بالکل کھلم کھلا کفر دیکھو۔ تو جھگڑا کب ہوگا حاکم سے؟ جھگڑا ٹکراؤ کب پیدا ہوگا؟ کب جھگڑا اور ٹکراؤ پیدا کرنے کی اجازت ہے؟ جب تم کھلم کھلا کفر کرتے ہوئے حاکم کو دیکھو، تب بہرحال سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہی کفر پر اڑا ہوا ہے، تب اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے الا یہ کہ سوائے اس کے کہ تم بالکل کھلم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے واضح دلیل موجود ہو۔ تو یہ باتیں ہمیں بتلاتی ہیں، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ اب لوگ کوئی کہتا ہے کہ ڈرائیونگ کی پرمیشن دے دیا، بغاوت کرو، ہے کہ نہیں؟ فلم ہال کھل گئے، بغاوت کرو، کہیں کوئی پارک کھل گیا ہے، بے پردگی ہے، بغاوت کرو، ہے نا؟ فلم اسٹار کو کسی نے بلا لیا، چلو اس کے خلاف بغاوت کرو۔ ارے بھائی، کیا ملک نے آ کر کے بلایا ہے؟ کیا ملک نے آ کر کے کھولا ہے؟ کیا یہ سارے گناہ کے کام جو ہو رہے ہیں کیا ملک خود کر رہے ہیں؟ یہ گناہ ہے، گناہ کے کام ہے، گناہ ہر سماج میں ہو سکتے ہیں، ہر معاشرے میں ہو سکتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر وہی کام کرنا چاہیے جو ہمیں اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے، کہ ہم دعا کریں اپنے حاکم کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک توفیق عطا فرمائے، اسے گناہوں سے بچائے، اسے اچھائیاں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیاں پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا، یہ ہمیں دعا کرنی ہے، نہ کہ بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں گے۔ بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیں گے، پبلک کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے، تو دنگا پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ امن عافیت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ جان مال آبرو ضائع ہوں گے کہ نہیں ہوں؟ یہ صورتحال پیدا، لیکن یہ چیز لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو، اور ایسا لگتا ہے چھوٹا سا بھی گناہ ہوتا ہے تو ایسا بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ کفر کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جناب، آگے دیکھ، مسند احمد بن حنبل میں دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہو کہ معاملے میں تمہارا بھی حق ہے، تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ جو منصب ہے بادشاہت کا یا اور جو منصب ہے حکومت کے بڑے مناصب، اگر تمہیں لگتا ہو کہ میرا بھی اس کے اندر حق ہے، یعنی مجھے بھی یہ جگہ ملنی چاہیے، یا مجھے بھی اس کے اندر شریک کرنا چاہیے، مجھے بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی منصب، کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہیے، تو بھی تم اس گمان پر عمل نہ کرو۔ حاکم بن گیا ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، بیعت ہو چکی ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں آنا چاہیے یا مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منصب ملنا چاہیے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اپنے گمان پر عمل مت کرو، گمان کو دباؤ۔ یہ اجتماعیت کا نظام ہے اسلام کے اندر، فرقہ واریت، ٹکڑے، جھگڑا، ہے نا، آپس میں انتشار، اسے اسلام ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اچھا، بلکہ سنو اور مانو، تمہارے دماغ میں آتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے، مجھے بھی حق ملنا چاہیے، تو اپنے گمان پر عمل مت کرو، بلکہ اب مسلمانوں کا حاکم بن چکا ہے تو تم اس کی بات کو سنو اور اس کا کہا مانو، یہاں تک کہ اطاعت سے نکلے بغیر وہ حق تمہیں مل جائے، اطاعت سے نکلے بغیر وہ حق تمہیں مل جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر تمہیں وہ حق ملتا ہے اور اطاعت سے نہیں نکلنے کی نوبت آتی ہے، اطاعت کرتے ہوئے اگر وہ تمہیں حق دے دیا جاتا ہے تو لے لو،
لیکن اگر وہ حق لینے کے لیے اطاعت سے ہاتھ کھینچنا پڑتا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنی تاکید ہے، کتنی تاکید ہے اس سلسلے میں، کیونکہ مسلمانوں کا امام، مسلمانوں کا امیر اور حاکم، آپ سوچئے تسلسل کیا ہے؟ تسلسل یہی ہے کہ امت کے نگہبان، امت کے نگراں کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وفات کے بعد 30 سالوں تک خلافت علی منہاج النبوہ، اور اس کے بعد پھر بادشاہت، وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ جہاں بھی جس ملک میں بھی مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا بادشاہ اللہ کے دین، قرآن سنت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوگا، گرچہ غلطیاں پائی جاتی ہو، گناہ کے کام پائے جاتے ہوں، تو وہی تسلسل ہوگا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اسی کا تسلسل ہے یہ۔ بہرحال آگے دیکھیے، ابن حبان میں ہے وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهَرَكَ، چاہے وہ اگرچہ تمہارا مال کھا لیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں، تمہارا مال کھا لیں اور تمہاری پیٹھ پر ماریں، تب بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں جو ہم جواب پڑھ رہے تھے، اس جواب کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کے ہاں گناہ اور معاصی اور ظلم و زیادتی پائی جاتی ہو، کیونکہ ان کے اطاعت پر قائم رہنے میں اجتماعیت ہے، مسلمانوں کا اتحاد ہے، اور مسلمانوں کی ممالک کی حفاظت و سلامتی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اگر اجتماعیت رہے گی، اطاعت رہے گی، بغاوت نہیں ہوگی، ایک امام، مسلمان سب اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، ایسی صورت میں میرے بھائیوں اتحاد بن جائے گا، اتحاد رہے گا، اجتماعیت رہے گی، اور مسلمانوں کی ممالک کی حفاظت اور سلامتی ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی ممالک پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں ستا نہیں سکے گا، کوئی ہم پر میرے بھائیوں کسی بھی طرح کا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا بھی چاہے گا تو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور ان کی مخالفت اور ان سے نفرت اور عداوت میں بڑے عظیم مفاسد ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے میں کیا ہے؟ بڑے عظیم مفاسد ہیں، جو اس کے، یہ دیکھیے خاص نقطہ، جو اس کے منکر اور گناہ سے عظیم تر ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کا حاکم گناہ کا کام کر رہا ہے، منکر کا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت سے نکل جائیں، بغاوت کریں گے، تو بغاوت کا نقصان ان کے اس گناہ سے بڑھ کر کے ہوگا، وہ گناہ کم تر ہوگا اور بغاوت کا نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ کہتے ہیں جو بڑے عظیم مفاسد ہیں جو اس کے منکر اور گناہ سے عظیم تر ہیں، جو ان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مخالفت سے وہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے، ان کی مخالفت سے وہ سنگین نتائج سامنے آئیں گے جو ان سے سرزد ہونے والے گناہوں سے بدتر ہوں گے۔ گناہ غلط ہے، گناہ بدتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گناہ بہت بری چیز ہے، لیکن اگر بغاوت کریں گے، اطاعت سے نکل جائیں گے، تو جو حالات بنیں گے وہ حالات اس کے گناہوں سے زیادہ بدتر ہوں گے، جب تک کہ ان کا گناہ کفر و شرک سے کم تر ہو۔ کب تک ایسا چلنا ہے؟ کب تک اطاعت کرتے رہنا ہے؟ جب تک ان کا گناہ کفر اور شرک سے نیچے ہو۔ کفر و شرک سے نیچے جب تک وہ گناہ کے کام کر رہے ہیں، ہمیں اطاعت ہی کرنا ہے، بغاوت نہیں کرنا ہے۔ جب کفر و شرک کا وہ کام کریں گے کھلم کھلا، تب بغاوت کی بات آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دیکھیں ساتھیوں کہ کس طریقے سے ہدایات ہیں، اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اس کے نیچے اس کی دلیلیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سب پیش کی گئی ہیں۔ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 146 پر جو حاشیہ نمبر 1 ہے کہ مسلمانوں کے امام کی اطاعت کرنے پر یا اطاعت پر قائم رہنے میں میرے بھائیوں اجتماعیت ہے، اتحاد ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں پیش کی گئی ہیں صحیح بخاری میں، ترمذی میں اور دیگر کتابوں کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا، یہ دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری، من رعا من امیرہ شیئا فلیصبر علیہ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے امیر کی جانب سے کوئی چیز دیکھے یعنی کوئی برائی دیکھے، کوئی گناہ کا کام دیکھے، کوئی ظلم و زیادتی دیکھے، فلیصبر علیہ، یکرہ ہو، جو اسے ناگوار ہو، کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناگوار ہو، ناپسندیدہ چیز دیکھے، ہے نا، تو فلیصبر علیہ، تو وہ اس پر صبر کرے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو کر مرے گا جاہلیت کی موت مرے گا۔ دیکھا اب یہاں پر وہ باتیں اللہ کے نبی کی زبان ہے نا،
کتنی جامع. آپ نے کیا فرمایا؟ جو اپنے امیر سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے. اب آگے بیچ میں یہ بھی آنا چاہیے نا کہ اگر صبر نہیں کرے گا، بغاوت کرے گا، اطاعت سے نکل جائے گا. یہ سب باتیں اللہ کے نبی نے نہیں بیان فرمائی. آپ نے آگے کیا کہا؟ کیونکہ جو ایک بالشت بھی نکل جائے گا ان کی اطاعت سے، جماعت سے نکل جائے گا اور مر جائے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر صبر نہیں کرے گا، صبر کے اصولوں پر نہیں چلے گا، اسلامی ہدایات اور تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو لازماً کیا کرے گا؟ وہ لازماً بغاوت کا جھنڈا اٹھائے گا، اکسائے گا، بھڑکائے گا، پبلک کو اپنے حاکم کے خلاف کھڑا کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الگ تھلگ ہو جائے گا. ایک امام کے ساتھ سب اکٹھا ہو کر کے تھے، اس سے باہر نکلے گا اور جو بھی ایک بالش یعنی تھوڑا بھی باہر نکل جائے گا اور اس کی موت ہو جائے گی تو جاہلیت کی موت مرے گا. دیکھا آپ نے؟ تو مسلمانوں کے حاکم کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دیکھیں. یعنی میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بڑی وضاحت ہے کہ مستقبل میں ایسے حاکم، ایسے بادشاہ، ایسے امیر آئیں گے جو گناہوں کے کام کریں گے، جن سے معصیت کے کام ہوں گے، چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب کریں گے. وہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں کہ گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں، غلط فیصلے کیوں کرتے ہیں، یا ایسا نظام کیوں نافذ کر دیا. یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ہونا ہی ہے. انسان ہے تو غلطیاں تو وہ کریں گے ہی کریں گے. معصوم نہیں ہے کہ غلطیاں نہ کرے. اب ہمیں مزید آگے کی تعلیمات پر غور کرنا ہے کہ جب گناہ کے کام کریں گے تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یقیناً تم میرے بعد ترجیح اور کچھ ایسی باتیں دیکھو گے جو تمہیں سخت ناگوار ہوں گی. ترجیح کا کیا مطلب ہے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اثارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میرا حق بنتا ہے، مجھے دینے کے بجائے آپ کو دے دینا، تو مجھے چھوڑ دیا گیا، آپ کو ترجیح دے دیا. آپ کا حق نہیں بنتا تھا، میرا بنتا تھا، میرے بجائے آپ کو دے دیا، تو آپ کو مجھ پر ترجیح دے دیا ناحق ہے نا، یا مجھ کو آپ پر ترجیح دے دیا ناحق. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے حاکم بادشاہ آئیں گے مستقبل میں کہ ان سے تم ایسا رویہ دیکھو گے، ایسا تم کو دیکھنے کو ملے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. یہ ایک بہت نکتے کی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ترجیح دیکھو گے، یعنی تمہیں چھوڑ کے اس کو اور اس کو چھوڑ کر کے تم کو، اس طرح کا کام تم دیکھو گے. اس میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدمی نجی معاملے میں اگر اس کو لگتا ہے کہ میرا حق مارا جا رہا ہے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے دینے کے بجائے فلاں کو دیا جا رہا ہے، تو آدمی جذبات میں آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فردن سمجھا رہے ہیں کہ تم ایسے حالات دیکھو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، دوسرے کو ترجیح دی جائے گی، تمہارا حق رہے گا، تم کو دینے کے بجائے فلاں کو دے دیا جائے گا. ایسے حالات تم دیکھو گے. وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور بہت ساری چیزیں تم دیکھو گے جو تمہیں بہت ناگوار ہوں گی، ناپسندیدہ ہوگی، تم اس کو منکر اور گناہ سمجھو گے، جانو گے کہ غلط کر رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہوگا. دیکھا آپ نے؟ یعنی مستقبل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ بات امت کو بتلائی کہ ایسا ہوگا. آگے کہتے ہیں صحابہ نے فوراً جواب سوال کیا، قالو، اللہ کے نبی، فما تأمرنا یا رسول اللہ، تو آپ بتائیے کہ جو حالات آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا ایسا کریں گے لوگ، ایسے حالات سے ہمیں گزرنا ہوگا، تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے فیصلہ. ہم اہل سنت والجماعت منہج سلف پر چلنے والے اسی پر چلتے ہیں. ہمیں کوئی بزدل کہے، ہمیں کوئی حکومت کا پٹھو کہے، ہمیں کوئی غلام کہے، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن تعلیمات اللہ کے نبی کی یہ ہیں، اس پر چلیں گے تو سنت پر چلیں گے، اس پر چلیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں پیروکار ہوں گے، ورنہ ہم اپنی ہوس اور خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو دعووں سے کوئی سنت پرست نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ادو الیہم حقہم، تم انہیں ان کا حق ادا کرو. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہارے اوپر ان کا جو حق بنتا ہے وہ تم کیا کرو؟ وہ حق ادا کرو. اپنی ذمہ داری جو بنتی ہے ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ذمہ داری، ان کا حق ادا کرنا. حق کیا ہے؟ حق وہی ہے، صبر کرنا، تنہائی میں نصیحت کرنا،
کسی کو ان کے خلاف نہیں بھڑکانا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ہے کہ نہیں؟ یہ ان کے حق ہیں، یہ ان کے حق ہیں ہمارے اوپر، تو ہم ان کا حق ادا کریں۔ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ دیکھا آپ نے، وہ تو ناانصافی کر رہا ہے، ہمیں ملنا چاہیے وہ آپ کو دے رہا ہے، یا آپ کو ملنا چاہیے مجھے دے رہا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس میں جذبات میں نہیں آنا، ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے تئیں ہم اس کو ادا کریں، اور ہمارا حق جو جا رہا ہے ہم وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کتنا عجیب و غریب فلسفہ ہے نا، کتنی عجیب و غریب پیاری بات ہے، انسان حیران ہو جائے اس تعلیم پر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسئلہ حل کر دیا۔ اگر اس تعلیم پر لوگ عمل کریں تو آپ بتائیے بغاوت کا جھنڈا کبھی اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا، جب تک کہ کلم کلہ کفر نہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، تو یہ روایت صحیح بخاری اور ترمذی وغیرہ کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ ہمارا حق بھی اگر مارتا ہو تو ہمیں بغاوت نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو، اپنے اوپر جو ان کا حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، یہ کہا تھا نا، آگے کہتے ہیں بات آئی تھی کہ جو شخص بغاوت کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، کسی گناہ کی وجہ سے یا کچھ گناہوں کی وجہ سے حاکم کے خلاف بغاوت کرے گا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ کتنا زیادہ نقصان ہوگا؟ جتنا نقصان اس کے گناہ کا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان بغاوت کرنے کا ہوگا، اطاعت سے ہاتھ کھینچ لینے کا نقصان ہوگا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں، صفحہ نمبر 147 میں کہتے ہیں جیسے آندولن اور دھرنے، بہت دھرنے ورنے ہو رہے ہیں نا، دھرنے کافی لوگ دیتے ہیں، کافی لوگ مطلب ریلیاں یہ وہ سب بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں آندولن اور دھرنے جو بعض پڑوسی ممالک میں رونما ہوتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اس کتاب کے جامع کی ہے، شیخ جمال فرحان حارثی کی بات ہے۔ اس کے اندر بڑی وضاحت سے انہوں نے مسئلہ سمجھایا۔ دیکھیں مختصر سی بات ہے، بڑی پیاری بات، کہتے ہیں کہ جو بعض پڑوسی ممالک میں رونما ہوتے ہیں یہ مظاہرے کافروں کا طور طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہ کافروں کا طور طریقہ ہے۔ ابھی آپ اس مسئلے کو ایسے ہی جانیں اور سنیں کہ مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے حاکم میں کے ساتھ مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ایسے ہی اس مسئلے کو سمجھیں۔ اس مسئلے پر ابھی آپ نہ آئے کہ ہم اپنے ملکوں میں اپنے حقوق لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کا حکم الگ ہے اور غیر اسلامی ممالک کا اپنا ایک الگ نظام ہے، ہمیں اس نظام کے تحت رہ کر کے اس کے قانون کے تحت ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا طور طریقہ ہے، مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی دین سے اس کا کوئی سروکار ہے۔ اس سے محض یعنی آندولن سے، دھرنے سے محض قتل و خوریزی، عزت و ناموس کی پامالی اور سنت اور اہل سنت پر جبر و تسلط جنم لیتا ہے۔ جزائر وغیرہ میں ہوا تھا نا کافی، ہے نا، اور ابھی بھی ہوتا رہتا ہے وہاں۔ تو آخر سیاسی اشتعال انگیزی کے داعیان انجام و عاقبت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی اشتعال انگیزی یعنی بھڑکاؤ باتیں کرنے والے، اس کی دعوت دینے والے انجام پر غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن دینا، اکسانا، حاکموں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا، بغاوت کے لیے ابھارنا، اس کا انجام کتنا برا ہے، آخر یہ لوگ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جانے جا رہی ہیں، مال ضائع ہو رہا ہے، عزت و آبرو ضائع ہو رہی، کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں آخر یہ اشتعال اور سیاست کے مطلب پلیٹ فارم پر چل کر کے لوگوں کو اکسانے والا کام کرتے ہیں؟ یہ کام کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ شیخ جمال بن فرحان ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے ایک بات اور سمجھا رہے ہیں اسی پیج میں، جو اصل مضمون ہے اس میں آپ دیکھیں دوسرے پیراگراف میں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ حکمرانوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ اہل سنت والجماعت ہے، یہ منہج سلف ہے جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اتنی ساری باتیں ہوئی، اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ان کی غلطیوں پر نکیر نہ کی جائے، غلطیوں کو غلطی نہ کہا جائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں مقصد ہے کہ حکمرانوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر خاموشی اختیار کی جائے، چپ رہا جائے، برا کو برا نہ بولا جائے، گناہ کو گناہ نہ بولا جائے، منکر کو منکر نہ بولا جائے، کبیرہ کو کبیرہ نہ بولا جائے، صغیرہ کو صغیرہ نہ بولا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے ان ساری باتوں کا۔ اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو، ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے
कि अब गुनाह को गुनाह भी मत बोलो, बुराई को बुराई भी मत बोलो, ये मकसद नहीं। क्या कहते हैं, मत नहीं, बल्कि उसका इलाज किया जाए, गुनाहों का, मुनकर का, है ना, बुराइयों का, गलतियों का हमें क्या करना चाहिए, उसका हल तलाश करना चाहिए, उसका इलाज किया जाए, लेकिन मुनासिब तरीके से किया जाए। कैसे, जैसे उन्हें राजदाराना नसीहत की जाए या राजदाराना खतो किताबत की जाए, राज में ही, तन्हाई में ही, मिंबर पर, स्टेज पर, प्लेटफार्म, पब्लिक प्लेटफार्म पर, मीडिया पर आकर के उनके गुनाहों को फैलाने का कोई नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता है। अच्छा, इस तरह ना लिखा जाए, देखिए कह रहे इस तरह ना लिखा जाए जैसे आजकल लिखा जाता है। ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लिखा जाता था, आजकल लिखा नहीं जाता है, आजकल तो पोस्ट किया जाता है, आजकल तो वायरल किया जाता है। लिखने का मतलब है ना, पेपर में लिखना, है ना, आर्ट, इसमें रोजनामा जो अखबार निकलते थे उसमें लोग लिखा करते थे, और मंथली मैगजीनों में लोग लिख लिख करके हुक्मरानों के खिलाफ, है ना, बातें भड़काऊ लोगों को उकसाते थे। उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो आज देखिए क्या लिखा है, इस तरह कुछ लोग जो है ना पेपर्स में लिख करके, एक दो पेज में लिख करके, कभी नाम या मोबाइल नंबर या वगैरह के जरिए से, या कभी कभी अननोन ऐसे ही हाकिम के खिलाफ जो गुनाह की बनकर की चीजें हैं उसको लिख करके पब्लिक में बंटवा देते थे कि ये देखो तुम्हारे हाकिम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि क्या करें, ये लोग भड़क जाएं और उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाने की बात करें। तो कहते हैं इस तरह ना लिखा जाए जिस तरह आजकल लिखा जाता है, और उस पर बहुत सारे लोग दस्तखत करते हैं, फिर उसे लोगों में बांटा जाता है। ये तो करते हैं लोग, अकेले काम नहीं होने वाला है, एक आंदोलन चलाओ, एक रिहर्सल करो, और एक, है ना, मजमून तैयार करो, उसके बाद 100 200 500 लोगों की साइन लो, और साइन लेकर के उसको पब्लिक के बीच में क्या करो, आम करो। कहते हैं इस तरह से ना लिखा जाए, इसको नसीहत नहीं कहते हैं, इसको तशहीर कहते हैं, इसको फजीहत कहते हैं। ये जायज नहीं है, बल्कि उन्हें राजदाराना खत लिखा जाए जिसमें नसीहत हो, जिसमें नसीहत हो, और उसे हाकिम को दे दिया जाए या फिर उनसे जबानी गुफ्तगू की जाए। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है और यही तरीका है। हाशिया नंबर 2 में देखिए नीचे क्या लिखा है, हुक्मरानों को नसीहत का सलफी मनहज यही है। हुक्मरानों को नसीहत का सलफी मनहज यही है, सलफ का तरीका यही है हुक्मरानों को नसीहत करने में, कि राजदारी में हो ताकि रियाकारी से दूर और उनके यहाँ कबूलियत की सजावार हो। एक तो रियाकारी से बचेगा आदमी, रियाकारी से बचेगा, मुखलिस होगा वो, क्योंकि तन्हाई में नसीहत कर रहा है। दूसरी चीज है कि जब आदमी को तन्हाई में नसीहत की जाएगी तो आदमी उसे कबूल करेगा, कबूल करने की ज्यादा उम्मीद होगी। जब आदमी रुस्वा हो जाएगा, पूरी दुनिया में बेइज्जत हो जाएगा, तो अब वो कबूल करे ना करे, बेइज्जत तो हो चुका है, मान करके भी, कबूल करके भी क्या फायदा होगा, वो रुस्वा तो हो चुका है। हम और आप भी अपने बारे में इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो पूरे मुल्क का एक हाकिम पूरी दुनिया में जो मकाम रखता है वो कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकता है, और अल्लाह के नबी कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि अपनी उम्मत को फितनों के रास्ते पर डाल दें। ये चीज समझने की है। कहते हैं नीज ये अमल अल्लाह के यहाँ भी शरफ कबूलियत पा सके। अगर हम इस तरह से उसूल और ज़ाब्ते पर नसीहत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये अमल हमारा कबूल होगा इंशाअल्लाह। कहते हैं इस सिलसिले में बाद नुसूस और आसार का तज़किरा आगे आएगा, यानी चंद बातें और भी हैं जो आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएंगी। बहरहाल मेरे भाइयों, यहाँ पर जो बातें हैं वो तकरीबन बातें खत्म हो गई, यहाँ पर सिर्फ सरसरी तौर पर पढ़ना है। कहते हैं उसके बरखिलाफ, यानी जो तरीका चल रहा है, यानी बांटने वाला, कहते हैं इसके बरखिलाफ लिख कर उसकी कापियां बनाने और लोगों में बांटने का जो तरीका है वो नाजायज है, क्योंकि तशहीर और बेइज्जती है जो बिल्कुल मिंबरों पर बयान करने की तरह, बल्कि उससे भी शदीद तर है। यानी एक आदमी मिंबर पर हाकिमों के खिलाफ बात करे, उससे बदतर ये भी है कि लोग लिख करके उसको आम कर दें। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, तो आदमी आसानी के साथ दुनिया भर की अच्छाइयां बुराइयां फैला सकता है, तो लोग फैलाते रहते, सुबह शाम फैलाते रहते हैं। तो ये काम कहते हैं कि क्योंकि मिंबरों पर की जाने वाली बात तो भूल सकती है, लेकिन तहरीर यानी जो किताब, जो पेपर में लिखी हुई चीज हो, किताब में, मैगजीन में लिखी हुई चीज हो, ये तहरीर तादेर बाकी रहती है, यानी जाहिर है कि वो मौजूद रहेगी और एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल होती रहती है। एक आदमी पढ़ेगा दूसरे को दे देगा, वो पढ़ेगा दूसरे को दे देगा। कहते हैं लिहाजा ये हक और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, दीन खैरखाही का नाम है, दीन खैरखाही का नाम है। हमने अर्ज किया, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी किसके लिए खैरखाही? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह के लिए खैरखाही, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए,
مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے خیر خواہی اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی۔ تو اسلام سراپا خیر خواہی کا دین ہے، سراپا بھلائی چاہنے کا دین ہے، بھلائی پہنچانے کا دین ہے۔ کتنے بھی حالات بگڑ جائیں، برے ہو جائیں، ہمیں اسی بات کا حکم ہے کہ ہم خیر کا راستہ کہاں سے کھول سکتے ہیں، کہاں سے نکال سکتے ہیں، ہم خیر کے راستے پر ہی چلیں، بھلائیاں ہی پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کرتا ہے اور 3 باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ 3 باتیں الگ ہیں، یہاں پر 3 باتیں جو پسند کی ہیں ان باتوں کو اللہ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک بات تو یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات دنیا میں یہی ہے۔ دوسری چیز، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی سب ایک جٹ ہو کر کے ایک عقیدے، ایک منہج پر اپنے امام اور قائد کے ساتھ زندگی گزارو اور ٹکڑیوں میں نہ بٹو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو جنہیں اللہ نے تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہارے معاملات کی ذمہ داری ہمارے حاکم ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ہے نا، یا جو بھی چھوٹا بھی ٹرسٹ ہے جو ہمارا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ ہم اس کے ساتھ نصیحت کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حق علماء، اہل رائے و مشورہ اور ارباب حل و عقد حضرات کو ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، نصیحت کون کرے گا؟ نصیحت کون کرے گا؟ جس کو نصیحت کرنے کا ڈھنگ ہو، جو جانتا ہو کہ کس کو کیسے مخاطب کیا جانا چاہیے، کس سے کیسے پیش آنا چاہیے، کس کے آداب کیا ہیں، کس کے القاب کیا ہیں، ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ ہر آدمی وہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے نصیحت کرنے کا؟ جو علماء ہیں، جو رائے مشورہ سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اونچی فکر والے لوگ ہیں، ہے نا، ایسے لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کریں۔ قرآن کریم کی آیت ذکر کی گئی ہے یہاں پر کہ جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اور اپنے میں جو ایسے مقام کے ہوں جو معاملات کی گہرائی کو تک پہنچ سکتے ہوں، اگر ان کو اپنا مسئلہ بتا دیتے تو وہ انہیں، میرے بھائیوں، وہ حقیقت کو معلوم کر لیتے اور جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نتیجہ نکال لیتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی ایشو پیش آتا ہے تو لوگ اس کو پھیلانا، ادھر سے ادھر افواہ، ہے نا، تشہیر کرنا، عام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی مسئلے میں، کسی پیچیدگی کے ماحول میں، کسی عام پوری امت سے متعلق کسی ایشو میں ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے کو ان لوگوں تک لے جا کر کے پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول تک پہنچایا جائے، اللہ کے رسول نہیں ہے تو ان علماء تک پہنچایا جائے جو اس سے صحیح نتیجہ نکال کر صحیح اسٹینڈ طے کر سکتے ہوں اور امت کو صحیح گائیڈ، صحیح رہنمائی کر سکتے ہوں، ان تک لے کر کے جانا چاہیے۔ تو حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ علماء ہیں، ارباب حل و عقد ہیں، رائے مشورہ رکھنے والے لوگ ہیں، اونچی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ لہذا نہ تو ہر کس و ناقص اس کام کا اہل ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہر آدمی، کوئی بھی آدمی اس کے لائق نہیں ہے، اس کا اہل نہیں ہے۔ نہ غلطیوں کی ترویج و تشہیر کا نصیحت سے کوئی سروکار ہے۔ تو نہ تو ہر عام آدمی اپنے حاکم کو نصیحت کر سکتا ہے، نہ اس کے لائق ہوتا ہے وہ، اور نہ ہی تشہیر کرنے سے، گناہوں کو اسٹیج اور ممبر پر بیان کرنے سے، میڈیا پر بیان کرنے سے نصیحت کا کوئی تعلق ہے۔ نصیحت ہے ہی نہیں ہے، نصیحت تو تنہائی میں کی جاتی ہے، نصیحت تنہائی میں کی جاتی ہے، بلکہ یہ تو ایمان والوں کے درمیان منکر اور فحاشی پھیلانا ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ ایمان والوں کے درمیان منکر اور فحاشی پھیلانا ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کی منہج سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ کام سلف صالحین کے منہج سے بھی تعلق نہیں رکھتا ہے، اگرچہ ایسا کرنے والے کا مقصد اچھا اور بہتر ہو۔ یہ دیکھا آپ نے، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے وہ نیک نیتی سے یہ کام کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ واقعی مفسدین فی الارض، اور یہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہی ہوتا ہے فساد، ہے نا، دشمنان اسلام کبھی بھی اسلام کو، مسلمانوں کو امن اور شانتی کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ ان کو چھوڑ دیا جائے اگر
تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں جو خیر خواہی کے نام پر اچھا کام سمجھتے ہیں کہ ایسا کریں گے، بغاوت کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، دوسرا آدمی آئے گا وہ اچھا ہوگا، جبکہ دوسرا آتا ہے اس سے بدتر ہوتا ہے، تیسرا آتا ہے اس سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر آنے والا بعد والا دن پہلے سے برا ہے۔ تو کون سی ضمانت ہے میرے بھائی، کون سی گارنٹی ہے یہ؟ اس لیے جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے وہی معاملہ دوسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے، وہی معاملہ تیسرے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ جو مشکلات اس کے ساتھ وہی مشکلات بعد والے کے ساتھ بھی رہیں گی، کیونکہ انسان یہ بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، فرشتہ نہ یہ ہے نہ فرشتہ وہ ہے، اس لیے غلطیاں سب کریں گے، گناہ سب کریں گے۔ اور یہ طے ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا اصول ہے کہ عام طور پر عام حالات میں ہر آنے والا دن پہلے والے سے بہتر ہے۔ بعض علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ اگر یہ بات ایسے مان لی جائے جیسے اللہ کے نبی کی حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے والے سے بدتر ہوگا، تو ایک اعتراض یا ایک ڈاؤٹ ذہن میں آتا ہے۔ وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ کہتے ہیں کہ آگے ابھی تو اللہ جانتا کتنا دن باقی ہے، لیکن آج سے بہت دنوں کے بعد حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ مہدی سلیم علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یملأ الارض عدلا کما ملئت جورا، وہ روئے زمین کو جیسے روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہے ایسے ہی اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی ظلم ختم کریں گے اور انصاف لائیں گے۔ اس دور میں حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ حالات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، تو آج بعد میں آنے والا دن تو اچھا بھی ہونے والا ہے، حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر عام جو لوگوں کا معمول ہوگا وہ یہی ہوگا، عام جو حالات ہوں گے دنیا کے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ حضرت مہدی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت مہدی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، ان کا آنا ایک وعدہ ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی اور اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر کے آئیں گے، اس کو اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام معاملہ یہ ہے کہ ہر آنے والا ماحول، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، عمومی طور پر یہ بات ہوگی۔ اچھا جناب، ہو گئی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں آخری بات ہے یہ، اس کو ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ ایسا کرنے والے کا مقصد کیا ہو؟ اچھا ہو، یعنی اگر جو سوچتا ہو کہ ایسا کرنے سے اچھا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو نصیحت نہیں کہہ سکتے، اس کو خیر خواہی نہیں کہہ سکتے، یہ چیز درست نہیں ہے، یعنی وہ اس منکر کا انکار کرنا چاہتا ہو، اس منکر کا، یعنی اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہو کہ منکر کو منکر کہے، اسی انکار منکر کے نام پر وہ یہ کام کرنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ انکار منکر کرنے کا حکم ہے کہ نہیں حدیث کے اندر؟ تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے بدل دے، نہیں تو زبان سے، نہیں تو اپنے دل سے برا سمجھے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی اس نیک نیتی سے کام کر رہا ہو، لیکن یہ ارادہ، یہ نیت میرے بھائیو گرچہ اچھی ہے، لیکن اس کو نصیحت نہیں کہا جاتا، کیونکہ یہ معاملہ مسلم حکمرانوں کا ہے۔ نصیحت کرنی ہے، انکار منکر کرنا ہے تو ان کے پاس پہنچ کر کے کرو، خط لکھ کر کے کرو، فون کر کے کرو، اور جو یہ کام کر سکتا ہو وہ یہ کام کرے۔ ہر آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں اس لیے، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ انکار منکر سے بڑا منکر ہے۔ اب وہ انکار منکر کے نام پر کیا کر رہا ہے؟ تشہیر کر رہا ہے، میڈیا پر بیان کر رہا ہے، پبلک کی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حکمرانوں کی برائیاں کر رہا ہے۔ تو یہ جو کام کر رہا ہے نا، وہ انکار منکر سے بڑا منکر ہے، انکار منکر سے بڑا منکر ہے۔ بسا اوقات انکار منکر بذات خود منکر ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ خود منکر ہے، کیونکہ یہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے سمجھانے کے لیے، برائی سے ٹالنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن جو کام یہ کر رہا ہے، جو طریقہ اختیار کر رہا ہے، یہ طریقہ اپنے آپ میں بذات خود بہت بڑا منکر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تنہائی میں نصیحت کرنی ہے، اسٹیج پر اور ممبر پر نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ کہتے ہیں جب اللہ بسا اوقات انکار منکر بذات خود منکر ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نیچے دیا گیا ہے، وہ بات آگے آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شرعی طریقے کی پیروی نہیں کی ہے. تنہائی میں نصیحت کرنے کے بجائے پبلک پلیٹ فارم استعمال کیا ہے، نصیحت کے بجائے بے عزت کیا ہے، نصیحت کے بجائے اس کو ذلیل کیا، رسوا کیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اپنے ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہو تو بدلے، ظاہر کی طاقت تو ہے نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھنا چاہیے زبان سے بولنے کی طاقت ہے اسے، اگر طاقت ہے تو وہ لکھ کر کے تنہائی میں پہنچا دے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر پبلک پلیٹ فارم استعمال نہ کرے، اس برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھے، اس برائی کو اپنے دل میں برائی سمجھے. یہ ذمہ داری ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کی 3 قسمیں بنائی ہیں. نمبر 1 وہ شخص جسے اپنے ہاتھ سے برائی ختم کرنے کی طاقت ہو. جو شخص برائی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا سکتا ہے، یہ پہلا ہے نا، یہ پہلا ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ صاحب اختیار ہے، یعنی حاکم اور ولی امر. اس حدیث کے بارے میں بات جاننے کی ضرورت ہے کہ اکثر و بیشتر علماء نے کیا کہا ہے کہ حدیث عام پبلک کے لیے ہے ہی نہیں. حدیث کس کے لیے ہے؟ جو اختیار والا ہے، جس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے، سلطنت ہے نا، ولی امر ہے، اس کے پاس، اس کے لیے ہے یہ. یا ولی امر اور حاکم جن کو اس کی اتھارٹی دے، خود باختیار ہے یا جس کو وہ باختیار بنا دے، ادارہ ہو، شعبہ ہو، کوئی مثال کے طور پر کوئی شخص ہو، اس کو حکومت مسلمانوں کا حاکم ذمہ دار بنا دے کہ جاؤ اپنے ہاتھ سے روک کر کے آ جاؤ، تو وہ ذمہ دار بن جائے گا. تو پہلی کیٹیگری ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگر دوسری کیٹیگری کس کی ہے؟ نمبر 2 عالم دین. زبان سے ٹوکنا کس کا کام ہے؟ جس کو دین کا علم ہے وہ ٹوکے، برائی کو برائی بولے. کہتے ہیں عالم دین جسے سلطہ و اختیار نہ ہو، یعنی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، حکومت بادشاہت نہیں ہے، لیکن وہ عالم دین ہے. وہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے، بیان و وضاحت اور نصیحت کے ذریعے نیز حکیمانہ طریقے سے حکمرانوں کو بات پہنچا کر منکر کا انکار کرے. تو علماء کیا کریں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تنہائی میں مسلمانوں کے حاکم کو خط لکھ کر کے یا تنہائی میں ملاقات کر کے اس کو بتلائیں گے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ منکر ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیے. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ کون ہے؟ جس کے پاس نہ علم ہو نہ اختیار ہو، نہ حکومت کی طاقت ہے نہ علم کی طاقت ہے. عوام، ان کی کیا ذمہ داری؟ ان کی ذمہ داری جس کے پاس علم ہو نہ اختیار، ایسا شخص اپنے دل سے منکر کا انکار کرے. عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اس برائی کو دل میں برائی سمجھیں، یعنی اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے کرنے والوں سے بغض و نفرت کریں اور ان سے دور رہیں. اس کے آگے ان کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو 3 کیٹیگری جو بنائی ہے وہ اس حساب سے بنائی ہے. اب بہرحال یہ اس کی وضاحت ہو گئی کہ انکار منکر کیسے کیا جائے گا، کون کون اختیار ہے. ایک تو اختیار والا، دوسرا علم والا، تیسرا جس کے پاس نہ علم ہے نہ اختیار ہے. یہ 3 کیٹیگری. میرے بھائیوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں نرمی مطلوب ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے میں، یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے راستے میں نرمی مطلوب ہے. اسی لیے کہا گیا ہے آپ کا بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے. بھلائی کا حکم دینا بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے اور برائی سے روکنا برا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت اصولی بات کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بھلائی لانا چاہتے ہیں تو طریقہ بھلائی کا ہونا چاہیے، ورنہ تو خود ہی برائی ہو جائے گی. اور برائی روکنا چاہتے ہیں تو اس میں برائی نہیں پیدا ہونی چاہیے، ورنہ برائی روکنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ برائی پیدا ہو جائے گی. تو یہ بہت اصولی چیز ہے. اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عظیم ترین واجبات یا مستحبات میں سے ہیں، یعنی اللہ کے دین میں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بہت اہم چیز ہے، تو اس میں مصلحت کا مفسدے پر غالب رہنا ضروری ہے. ضروری ہے کہ بھلائی کا پہلو غالب رہے، مصلحت کا پہلو غالب رہے اور برائی کا پہلو دبا رہے، نیچے رہے. بلکہ اللہ کی حکم کردہ ہر چیز بہتر ہے. اللہ نے جس چیز کا بھی حکم دیا وہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی جگہوں پر صلاح اور مصلحین کی تعریف فرمائی ہے اور فساد اور مفسدین کی مذمت فرمائی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اصلاح ہونی چاہیے، بھلائی نکل کر کے آنی چاہیے، مصلحت آنی چاہیے، فساد نہیں آنا چاہیے، کیونکہ صلاح اصلاح کی
تعریف کی گئی ہے اور فساد اور مفسدین کی مذمت کی گئی ہے. اس لیے کوئی ریئیکشن ایسا نہیں ہم کر سکتے جس سے فساد پیدا ہو، صلاح میں کمی آئے، اصلاح میں کمی آئے اور فساد پیدا ہو. ایسا کوئی ریئیکشن جائز نہیں ہے. کہ جہاں بھی امر و نہی کا فساد بڑا ہوگا، جہاں بھی امر اور نہی یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فساد بڑا ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے خارج ہوگا. پھر نہیں کیا جائے گا وہ کام نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی کا حکم دینے سے فنا جگہ برائی پیدا ہو جائے گی اور برائی کا سے روکنے سے برائی پیدا ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں یہ کام نہیں کیا جائے گا. اس لیے اللہ کے دین سے، اللہ کے حکم سے خارج ہوگا. اگرچہ اس نے کوئی واجب چھوڑ دیا ہو اور حرام کا ارتکاب کیا ہو، یعنی کوئی واجب چھوٹ رہا ہو اور حرام کام کا ارتکاب ہو رہا ہو، تب بھی ہم انکار منکر امر بالمعروف نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں فساد آ رہا ہے. اس کے نتیجے میں فساد آ رہا ہے، برائی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے. کیونکہ مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے بندوں، واجب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے، کیونکہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. ہدایت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. اس کا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دے. اگر بھلائی کا حکم دینے میں برائی پیدا نہ ہوتی ہو اور برائی سے روکے اس شرط کے ساتھ کہ برائی پیدا نہ ہوتی ہو. اگر برائی پیدا ہوتی ہو، اس برائی کو روکنے سے بڑی تو نہیں کرنا ہے وہ کام. اور بھلائی کا حکم دینے میں بھلائی آنے کے بجائے برائی آتی ہو تو ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دینا ہے. کیونکہ خلاصہ کیا ہے؟ بھلائی آئے، برائی ختم ہو. بھلائی بڑھے، برائی میں کمی آئے. یہ اصل اصول ہے جس کے لیے یہ دین آیا ہے. اس کے خلاف کہیں بھی کوئی نتیجہ آئے گا تو وہ کام چھوڑ دیا جائے. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی باریکی، آپ دیکھیں کتنی باریکی سے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلم حکمرانوں کے سلسلے میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ